یہ کون شخص ہے جس نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا حضرت حمزہ ابن ابو مطلب کو شہید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر دیا تھا، لیکن پھر جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو جہنم وصل کر کے مسلمانوں کے دلوں پر مرہم رکھا؟ یہ ہیں حضرت وحشی ابن حرب حبشی رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو دسمہ ہے۔ حضرت وحشی کی داستان بڑی ہی سنگ دلانہ داستان ہے۔ آئیے ہم اس داستان کو انہی کی زبانی سنیں۔ وہ کہتے ہیں، میں قریش کے ایک سردار جبیر کا غلام تھا۔ جبیر کا چچا عدی جنگ بدر میں حمزہ ابن ابو مطلب کے ہاتھوں مارا گیا۔ جبیر کو اپنے چچا کے قتل ہونے کا بے حد صدمہ تھا۔ اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی کہ اپنے چچا کے انتقام میں اس کے قاتل کو ضرور قتل کروں گا، اور اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا، اور اس کے لیے اسے زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ قریش نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور مقتولین نے بدر کا انتقام لینے کے لیے بہت جلد احد کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے فوجی دستوں کو منظم کیا اور اپنے حلیفوں کو جمع کرنے اور سامان جنگ کی فراہمی کے بعد اس فوج کی قیادت ابو سفیان ابن حرب کے سپرد کر دی۔ ابو سفیان نے ان عورتوں کی ایک ٹولی بھی فوج کے ساتھ شامل کر لی جن کے باپ، بھائی، بیٹے یا دوسرے قریبی عزیز بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے، تاکہ وہ فوج کو جوش دلائیں اور ان کو فرار ہونے سے روک سکے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ ان عورتوں میں سب سے پیش تھی، کیونکہ اس کا باپ، چچا اور بھائی تینوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ جب فوج کی روانگی کا وقت آیا تو جبیر بن موتم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو دسمہ، کیا تم اپنے آپ کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس کا ذمہ کون لے گا؟ جبیر نے کہا، میں لیتا ہوں اس کا ذمہ۔ میں نے پوچھا، وہ کس طرح؟ اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو مطلب کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے ضامن کون ہوگا؟ میں نے مزید اپنا اطمینان چاہا۔ جس کو تم چاہو، میں تمام لوگوں کو اس پہ گواہ بنا سکتا ہوں۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام ضرور کروں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حضرت وحشی اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، میں ایک حبشی شخص تھا اور حرب پھینکنا میں بہت ماہر تھا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا حربہ لے کر فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے فوج کے پچھلے حصے میں عورتوں کے قریب چل پڑا، کیونکہ لڑائی سے مجھے کوئی دلچسپی یا رغبت نہیں تھی۔ جب بھی میرا گزر ہندہ بنت عتبہ کے پاس سے ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کے کہتی، ابو دسمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر کے ہمارے دلوں میں بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ احد پہنچ کر جب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں اور ان میں گھمسان کا رنگ پڑا تو میں نے حمزہ ابن ابو مطلب کی تلاش میں نکلنا مناسب سمجھا۔ میں ان کو پہلے سے جانتا تھا، یوں بھی ان کی شخصیت ایسی تھی کہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے سر پر وہ تاج رکھتے تھے جس پہ شتر مرغ کے پروں سے بنا ہوا کلئی لگی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی تلوار سے مخالفین کے پرخچے اڑاتے مضبوط ایک اونٹ پر چلے آ رہے ہیں، اور ان کی قوت اور ہیبت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی ان کا سامنے جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی طاقت ہر کسی پہ حاوی تھی۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور اپنا نشانہ میں نے درست کر لیا۔ اتنے میں نے دیکھا قریش کا ایک مشہور شہ سوار سیاہ بن ابو عزا آگے بڑھا اور اس نے حمزہ کو پکارتے ہوئے کہا، حمزہ، ہمت ہو تو میرے سامنے آؤ۔ اور حمزہ یہ کہتے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر آ مشرکہ کے بچے، ادھر آ میری طرف۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کی لاش زمین پر گر کے خون میں تڑپنے لگی۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنا صحیح نشانہ لے کر حضرت حمزہ کی طرف پھینک دیا۔ ان کی ناف کے نیچے حربہ جا کے لگا اور دونوں پیروں کے درمیان سے پار ہو گیا۔ زخم کھا کے وہ میری طرف بڑی مشکل سے 2 قدم چلے، لیکن زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے۔
حربہ بھی ان کے جسم میں تھا، میں نے ان کو یوں ہی چھوڑ دی، یہاں تک کہ جب مجھے ان کی موت کا یقین ہو گیا تو ان کے قریب گیا اور اپنے حربے کو ان کے جسم سے نکال کے واپس جا کے خیمے میں بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے لیے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا، اور اب اس کے علاوہ مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر جب مارکا پوری طرح گرم ہو گیا اور پانسا پلٹ گیا اور جنگ مسلمانوں کے خلاف ہو گئی تو ان کے بہت سے آدمی بھی مارے گئے۔ اس وقت ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ اس کی دوسری قریشی عورتیں مسلمان مقتلین کی لاشوں پر پہنچ کے ان کا مسئلہ کرنے لگیں، اور انہوں نے ان کے جسم کے مختلف حصوں کو ہار بنا کے دھاگے میں پرو کے اپنے گلوں میں پہن دیا اور اپنے زیورات اتار کے مجھے دے دیا۔ ابو دسمہ یہ تمہارے ہیں، ان کو حفاظت سے رکھنا، یہ نہایت قیمتی ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد فوج کے ساتھ مکہ واپس لوٹ آیا اور جبیر نے مجھے اپنے وعدے کے مطابق آزاد کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دگنی رات چگنی دین جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور جو ان کا معاملہ مستحکم مضبوط ہوتا جا رہا تھا، میری گھبراہٹ اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور حالات کا دائرہ میرے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر جرار کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت میں پناہ کی تلاش میں طائف کی طرف بھاگ گیا، لیکن طائف والے بھی زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور انہوں نے بھی جلد ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس وقت میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میری ندامت اور پشیمانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی اور نجات کے تمام راستے میرے سامنے بند ہو چکے تھے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ میں شام، یمن یا کسی اور ملک میں چلا جاؤں۔ میں اسی مشکل میں مبتلا تھا کہ میرے خیر خواہ نے مجھے کہا، وحشی، خدا تعالیٰ تمہارے حال پہ رحم کرے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو ان کا دین قبول کر لے، تم بھی کلمہ حق پڑھ لو اور ان کے دین میں آ جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے مدینے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کے ان کا پتہ کیا، جب معلوم ہوا وہ مسجد میں ہے، میں چپکے میں مسجد میں جا کے داخل ہوا، احتیاط سے چلتا ہوا ان کے سر پہ پہنچا، بلند آواز سے میں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ شہادتیں کے یہ الفاظ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائی اور مجھے پہچاننے کے بعد نظر پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم وحشی ہو؟ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، اچھا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ تم نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ انہوں نے میرے دیکھے بغیر کہا، حکم پا کے میں وہیں بیٹھ گیا اور شروع سے آخر تک حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو میری طرف اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے کہا، وحشی، اللہ تمہارا بھلا کرے، اپنا چہرہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا، آج کے بعد مجھے نظر نہ آنا۔ اور اس روز سے میں اس بات کی پوری احتیاط کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ سکے۔ جب بھی میں صحابہ کے ساتھ آپ کے روبرو بیٹھتا تو میں اپنی نشست کو ہمیشہ آپ کے پیچھے رکھتا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے، میں اسی طریقے پر کاربند رہا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اسلام تمام سابقہ گناہوں پر معافی دے سکتا ہے، مگر اس کے باوجود پسند ناپسندیدہ فرقہ میں مرتکب ہو چکا ہوں، اور جس زبردست مصیبت سے میں اسلام اور اہل اسلام کو دوچار کر چکا ہوں، اس کی قباحت کا شدید احساس مجھے شب و روز بے چین رکھتا، اور میں ہر وقت کسی ایسے مناسب موقع کی تلاش میں رہتا جس سے فائدہ اٹھا کے میں اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی تو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فوج تیار کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، وحشی، خدا کی قسم یہ تمہارے لیے تلافی کا سب سے بہترین موقع، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس سنہرا موقع تمہارے ہاتھ سے نکل آئے اور تم ساری زندگی افسوس کرتے رہ جاؤ۔ میں نے اپنا وہی حربہ اٹھایا جس سے میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، میں نے ساتھ لیا اور لشکر مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس وقت میں نے یہ بات دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اسی حربے سے مسلمہ کذاب کو قتل کروں گا۔ چنانچہ جب مسلمان مجاہدین مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے صدیقۃ الموت میں داخل ہوئے اور وہاں دشمنان خدا سے فیصلہ کن لڑائی ہوئی تو میں مسلمہ کی طاق میں لگ گیا۔ آخر میری نظر اس پہ جا پڑی، میں نے دیکھا وہ اپنے ایک ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہے،
میں نے یہ دیکھا کہ بالکل میری طرح ایک اور انصاری نوجوان بھی اس گھات میں لگا ہوا ہے کہ ہم دونوں ہی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں ایک مناسب جگہ جا کے کھڑا ہو گیا اور اس کو اپنی زد میں لے لیا، اپنے حربے کو لا کے اس کی طرف پھینک دیا جو ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے جب میں نے اپنا حربہ مسلمہ کی طرف اچھالا تھا، اس انصاری نوجوان نے بھی اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور تلوار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب یہ بات خدا تعالیٰ کے علم میں ہم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا۔ اگر یہ سعادت میرے حصے میں آئی تو میں خوش قسمت ہوں گا کہ دنیا کے عظیم ترین شخص کو قتل کرنے کا جو جرم مجھ سے سرزد ہوا اس کا ازالہ دنیا کے بدترین شخص کو قتل کر کے ادا ہو گیا۔ اللہ سب صحابہ پر اپنی رحمت نازل کرے، آمین۔